اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو پتہ ہے کہ ٹرانسفر آف پراپرٹی کے ڈیفرنٹ موڈز ہیں، جن میں ایک موڈ ہبہ، گفٹ یا تملیک کہلاتا ہے۔ یعنی ایک شخص کا دوسرے شخص کو اپنی پراپرٹی، موویبل یا اموویبل پراپرٹی فوری طور پر بلا معاوضہ منتقل کر دینا، اور دوسرے شخص کا بذات خود یا اپنے کسی ولی کے ذریعے قبول کر لینا اس پراپرٹی کا دیا جانا ہبہ کہلاتا ہے۔ ہبہ بنیادی طور پر بخشش کے معنی میں آتا ہے، یعنی ایسی چیز جو کسی شخص کا دے دینا جس سے وہ فائدہ اٹھا سکے، اور یہ چیز دی جانی بلا بدل ہوتی ہے۔ لیکن بعض ایسی فارمز ہیں، ایسی کائنڈس ہیں ہبے کی جس میں شرط لفظ بھی آ جاتی ہے، بلفظ بھی آ جاتی ہے۔ بنیادی طور پر فقہ اسلامیہ کی ایک لینڈ مارک کتاب ہے ہدایہ، جو کہ برہان الدین مرغیانی رحمۃ اللہ علیہ نے تصنیف کی تھی۔ ہدایہ کے والیوم 3 پیج نمبر 283 میں ہبے کی بنیاد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پر رکھی گئی تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کو ہبہ کرو تاکہ محبت بڑھے۔ اور اس چیز کی وضاحت محمد اللہ بائی ڈی ایف ملا سیکشن 138 اس بات کو انٹرپریٹ کر دیتی ہے، اور پی ایل ڈی 1980 لاہور ہائی کورٹ پیج 770 اس بات کو مزید انٹرپریٹ کر دیتا ہے کہ ایک شخص کا دوسری شخص کو جائیداد کا انتقال ہے جو کہ بلا معاوضہ بلا بدل ہوتا ہے، لیکن ہبے کو جائز بنانے کے لیے کچھ شرائط مینڈیٹری ہیں۔ پہلے بھی ہم اس پہ بات کر چکے ہیں۔ ہبہ ایک سے زائد نام ڈونیز کے نام بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہبہ بنیادی طور پر ایک معاہدہ ہے جو کہ آزاد مرضی اور رضاکارانہ طور پر ڈونر اور ڈونی دونوں کی آزاد مرضی کے ساتھ ہوگا، کیونکہ رضاکارانہ طور پر ہی ڈونر اپنے جملہ جتنے بھی اختیارات ہیں اس پراپرٹی جس کو وہ ہبہ کر رہا ہے اس سے دستبردار ہو جاتا ہے، اور ڈونی جو ہے وہ اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہبہ کرنے والا پاگل، دیوانہ، مجنون نہیں ہونا چاہیے، ایک کمپیٹنٹ پرسن ہو جو کہ باقاعدہ معاہدہ کرنے کا اہل ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جسے ہبہ کیا جاتا ہے اس کا وجود ہونا لازمی ہے۔ مثلا ایسا بچہ جو بھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ابھی شکم مادر میں ہے، اور ہبہ کرنے والا اقرار کرتا ہے کہ وہ اپنی رضا کے ساتھ ہبہ کر رہا ہے، تو ایسے ہبے میں آپ کو پتہ ہے کہ محمد اللہ میں کچھ سکولز آف تھاٹ کی ڈیفرینسیشنز آ جاتی ہیں، اور سنی قانون کے مطابق جو بچہ ابھی پیدا نہیں نہ ہوا اس کے حق میں ہبہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے جو شرط رکھی گئی ہے کہ وہ ہبہ کرنے کے 6 ماہ کے اندر اندر پیدا ہو جائے، جبکہ شیعہ سکول آف تھاٹ کے مطابق جو بچے کے حق میں اگر ہبہ کیا گیا ہے اور وہ بچہ ابھی شکم مادر میں ہے یا ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے لیے 2 سال کی شرط رکھی گئی ہے۔ 2 سال کے اندر اندر اگر وہ بچہ کوئی پیدا ہو جاتا ہے جس کے لیے ہبہ کیا گیا ہے، تو شیعہ سکول آف تھاٹ کی پوائنٹ آف ویو سے وہ جو عرصہ
پیدائش میں یہ فرق ہے شیعہ اسکول آف تھاٹ اور سنی اسکول آف تھاٹ کے اندر. اور ڈونر باقاعدہ طور پر جب آفر کرتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ وہ اپنی رضا کے ساتھ ہبہ کر رہا ہے. اب آفر، ایکسیپٹنس اینڈ ڈیلیوری آف پوزیشن معاملات آ جاتے ہیں جو کہ بیسک اسینشلس ہیں کسی بھی گفٹ کو، ہبے کو یا تبلیغ کو ویلڈ کرنے کے لیے. لیکن بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلیوری آف پوزیشن اتنی ضروری نہیں ہے. مثلاً اگر جائیداد پہلے اسی ڈونی کے پاس ہے، ڈیلیوری آف پوزیشن ضروری نہیں ہے. اگر ہبہ بیوی کی طرف سے یا شوہر کی طرف سے بیوی کے حق میں کیا جاتا ہے تو دونوں الحمد للہ ان کو ایک اکائی مانتا ہے. ڈیلیوری آف پوزیشن کوئی لازمی نہیں ہے. اور اگر ڈونر اور ڈونی دونوں مشترکہ رہائش میں رہائش پذیر ہیں پھر بھی ڈیلیوری آف پوزیشن کوئی ضروری نہیں ہے. اور اگر والد اپنے نابالغ بیٹے یا بیٹی کے حق میں کوئی چیز ہبہ کرتا ہے تو پھر بھی ڈیلیوری آف پوزیشن اسپیسیفکلی ضروری نہیں ہے کیونکہ وہی ان کا ولی ہے. اور اگر کوئی ایسی چیز کا ہبہ کیا جاتا ہے جو بھی موجود ہی نہیں ہے تو ایسی چیز کا ہبہ جو ہے وہ باطل ہے شیعہ اور سنی دونوں اسکولز آف تھاٹ کے پوائنٹ آف ویو سے. مثلاً ڈونر اگر یہ کہتا ہے کہ اس سیزن میں جو بھی پھل لگیں گے وہ میں فلاں بچے کو ہبہ کر دوں گا، یا بکری کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں فلاں ہبہ کرتا ہوں، تو ایسا ہبہ جو ہے وہ محمد اللہ کے پوائنٹ آف ویو سے باطل ہے، کیونکہ ایسا ہبہ جو ہے وہ ابھی سبجیکٹ میٹر تو ابھی موجود ہی نہیں ہے. اب معاملہ آ جاتا ہے ترجیحی ہبہ پریفریبل باطل نہیں ہے. یعنی بعض اوقات ترجیح ہم دیتے ہیں گفٹ کرنے میں، والد اپنے وارثوں میں سے کسی کو زیادہ کچھ گفٹ کر دیتا ہے، اس کو پریفریبل گفٹ کہا جاتا ہے. پریفریبل گفٹ کوئی بھی کر سکتا ہے، کوئی بھی شخص اپنی پوری جائیداد کو بھی یا کچھ زیادہ یا کچھ کم، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ گفٹ کر سکتا ہے. اب والد ایک وارث کو دوسرے وارث پر ترجیح دینے کا مجاز تو ہے. اب ایسا ہبہ ایکویلٹی کے تو بالکل خلاف ہے، لیکن یہ ممنوع نہیں ہے اور اس کو باطل ڈکلیئر نہیں کیا گیا ہے. الحمد للہ کے اندر کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنی مکمل پراپرٹی بھی کسی کو ہبہ کر سکتا ہے. اس حوالے سے پی ایل ڈی 2004 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 520 ہمیں کچھ گائیڈ لائن سے دیتی ہے. اب سنی اسکول آف تھاٹ کے مطابق جو ہے میاں بیوی دونوں ہی ہبہ صرف اور صرف شادی کے دوران ایک دوسرے کو تبادلہ کر سکتے ہیں، جبکہ اہل تشیع کے نزدیک دونوں کے درمیان کیا گیا ہبہ جو ہے میاں بیوی کی علیحدگی پر کبھی نہیں ہوگا، کوئی پابندی نہیں ہے ہبہ کرنے میں. اور سنی اسکول آف تھاٹ کے مطابق ہبہ دو طریقہ کار سے منسوخ ہو سکتا ہے. ڈونر بذات خود اس کو اعلان کر دے، پروکلیم کر دے اس کی ریووکیشن کو، یا وہ قاضی کے پاس چلا جائے، عدالت میں چلا جائے ریووکیشن کے لیے. جبکہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے نزدیک ریووکیشن آف گفٹ جو ہے وہ ڈونر نے تو کرنی ہے، لیکن اس کے لیے ڈونی کی وضاحت بھی ضروری ہے. ڈونی کو بھی سن لیا جائے کہ وہ ریووکیشن اس پراپرٹی کی ہونے جا رہی ہے جو پراپرٹی اس کو گفٹ کر دی گئی تھی، اس کا کیا موقف ہے. شیعہ اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے. سنی اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ میاں بیوی یا بیوی میاں کو جو پراپرٹی دے دیتے ہیں
وہ irrevocable ہے. شوہر بیوی کے درمیان کیا گیا کوئی بھی ہبہ واپس نہیں ہو سکتا. لیکن شیعہ اسکول آف تھاٹ کہتے ہیں کہ ہبہ جو ہے وہ کسی بھی فارم میں ریووک ہو سکتا ہے. اس کے بعد سنی اسکول آف تھاٹ کے مطابق اگر ایکسیپٹنس نہیں ہے نا ڈونی کی طرف سے یا ڈونی کے ولی کی طرف سے یا ڈونی کے کسی وکیل کی طرف سے، تو پھر ایسا ہبہ ناجائز ہبہ ہے. جبکہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ ایکسیپٹنس اتنی ضروری نہیں ہے جتنی آفر ضروری ہے. اور شیعہ اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ قبولیت کے بغیر ہی، ایکسیپٹنس کے بغیر بھی ہبہ جائز ہوگا. جہاں تک معاملہ آ جاتا ہے حضور ہبے کے رجسٹریشن کا، تو اگر ہبہ اکارڈنگ ٹو دا محمدن لا کیا گیا ہے تو اس کا تحریر کرنا بھی ضروری نہیں ہے اور اس کی رجسٹریشن بھی کوئی ضروری نہیں ہے. تحریری بھی محمدن لا کے تحت ہبہ کیا جا سکتا ہے اور زبانی بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ہبہ کی رجسٹریشن لازمی ہے، اور ہبہ رجسٹرڈ کروانا سیکشن 17 رجسٹریشن ایکٹ 1870 کے تحت ایسے ڈاکومنٹس میں فائل کر جاتا ہے جن کی رجسٹریشن لازمی ہے. لیکن ایک معاملہ بڑا گرے ایریا میں فائل کر جاتا ہے صاحب. پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے بہت سے ایسے کیس کلاس ہیں جس میں واضح کیا گیا تھا کہ رجسٹریشن ایکٹ یا ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ مسلم شریعہ کے تحت کیے گئے ہبے کے اوپر لاگو نہیں ہوں گے. اس بات کو NLR 1987 سپریم SCJ پیج 512، 2009 SCMR پیج 623، 2006 اپیل کیسز 284 اور 1989 SCMR پیج 187 میں اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا. 1989 SCMR پیج 1871 میں اس بات کو بڑے اچھے انداز سے واضح کر دیا گیا. اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جو ریووکیشن آف ہبہ ہے اس کو جب ایک دفعہ ہبہ ہو جاتا ہے تو محمد اللہ میں بھی اس کو اتنا ایزی وے نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تنسیخ ہبہ کو ناپسند فرمایا تھا. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو شخص بھی ہبہ منسوخ کرتا ہے وہ اس طرح ہے جیسے وہ کہہ کرے اور پھر اس کو چاٹ لے. لیکن ہمارے ہم ریووکیشن آف ہبہ ڈلیوری آف پوزیشن سے پہلے تو ایزیلی ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ بعد میں بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے ہمیں سول کورٹ کمپیٹنٹ کورٹ جو ہے اس سے رجوع کرنا پڑتا ہے. اور اس حوالے سے ہم نے کافی دفعہ اس پہ بات بھی کی، اور اس حوالے سے میں ریفر کروں گا 2014 YLR پیج 1620 جو ہے وہ ہمیں اس حوالے سے کچھ گائیڈ لائنس دیتی ہے. تو دوستو چند باتیں تھیں، چند کنفلکٹ پوائنٹس تھے جو کہ اسلامی فقہ کے اعتبار سے ڈسکس کرنے میں ضروری سمجھتا تھا. ہبہ یا تملیک کے حوالے سے دوبارہ ملتے ہیں انشاءاللہ. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.